اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شاباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری صبح کی دھاری سے نمایاں نظر آئے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کو بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ تو غلط رویے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں احکامات نازل کیے۔ اس میں ایک تو بیویوں کے بارے میں ہے، اس میں اجازت دی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مباشرت کی رات کے وقت، اور دوسرا دن کے وقت جو ہے کھانے پینے سے منع کیا اور کہا کہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ کھائیں پیئیں گے نہیں۔ اور اس کے اعتکاف کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری عشر میں اعتکاف کرتے تھے۔ تو جب اعتکاف کے حال میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس وقت مباشرت تم نہیں کر سکتے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو اعتکاف کیا، اور اس میں جو ہے وہ حضرت جبریل امین جو آتے تھے اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سنتے اور ان سے آپ ان کو سناتے تھے۔ اس کے بعد جو اس کے جو احکامات ہیں اعتکاف کے بارے میں، اس میں کسی فقہ کی بک میں دیکھا جا سکتا ہے تفصیل کے ساتھ۔ یہ مسجد میں ہوگا مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے گھر کے کسی حصے میں ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انسان 20 روزے گزارنے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو پوری طرح ڈیووٹ کر دے اللہ کے سامنے، اور پورا وقت جو ہے 24 گھنٹے 24 ضرب 10 دن کے لیے جو ہے وہ بیٹھ جائے اور اپنے رب سے جو لو لگا لے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اجر سمیٹنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے دعا کرنے کی کوشش کرے، تو یہ جو ہے وہ اعتکاف ہوگا۔ اور اس میں جو بہنیں جو ہیں، جو عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر کریں گی، مرد جو ہے وہ مسجد میں کریں گے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس توقع کے ساتھ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ تو پورا قرآن پاک ہمیں یہی بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کیے ہیں تاکہ ہم غلط رویے سے بچ سکیں۔ اسی رکوع کی جو آخری آیت ہے وہ بڑی اہم ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم لوگ نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، نہ حاکموں کے آگے اس غرض سے کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اب یہ احکامات جو تھے یہ رمضان مبارک کے تھے۔ رمضان احکام میں سب سے پہلے جو ہے وہ آئے روزوں کے فرض ہونے کے بارے میں آئے، اس کے بعد اس کے احکامات آئے، اس کے بعد پھر رمضان مبارک کی فضیلت آئی کہ اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، قرآن کے بارے میں آئی یہ ہدایت ہے بینات من الہدی والفرقان، اس کے بعد پھر اس کے احکامات آئے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ آخر میں یہ آیت آئی۔ اس کی اہمیت کو ہم جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ حقوق العباد کتنی اہم ہے۔ اس میں بندوں کے پہلے اللہ کے ساتھ بندوں کے دعا کے سلسلے میں آیا کہ اللہ قریب ہے، اور یہاں پہ بندوں کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے کیا چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع کیا، وَلَا تَأْكُلُوا، مت کھاؤ تم أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، اپنے اعمال ایک دوسرے کے باطل طریقے سے، اور پھر اس کو جو ہے اس کے جو حکام ہیں ان کے سامنے پیش نہ کرو۔ تو پہلے جو تھا وہ ایک لمیٹڈ جو حرمت تھی، عارضی حرمت تھی، وہ کیا تھی؟ دن کے وقت کی، کہ دن کے وقت میں ہم نے روزہ کے ٹائم پہ کھانا نہیں کھانا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، مباشرت نہیں کرنی۔ اب یہی دائمی حرمت ہے کہ پوری زندگی میں آپ نے یہ کام نہیں کرنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ آپ نے کسی کا جو ہے وہ مال حرام طریقے سے حاصل نہیں کرنا۔ جب ہم نے دعا کی بات کی تھی، دعا کی بعد میں یہ شرائط ہیں کہ اس کا مال حلال ہو اور پاکیزہ ہو۔ اور ساتھ میں ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بننا چاہتا ہوں کہ میری جو دعا وہ قبول ہو، تو میں کیسے بنوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ تم اپنا کھانا جو ہے وہ حلال اور پاکیزہ کر لو، یعنی کھانے کا حلال اور پاکیزہ ہونا جو انسان کی دعاؤں کو قبول کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص ہے، آپ دیکھا کہ ایک آدمی آیا سفر کر کے، اس کے جو بال تھے وہ پراگندہ تھے، اور حرم میں طواف کر رہا تھا اور پکار رہا تھا اپنے رب کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے۔ تو اس میں جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ دعا اس وقت قبول ہوگی آپ کا جب کھانا رہن سہن کھانا پینا حلال ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم اپنا جائزہ لیں گے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ہمارے سامنے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، حکم دیا جا رہا ہے
کہ جو ہے اپنے جو ہے وہ مال کو حرام طریقے سے لوگوں کے نہ کھاؤ، آپس میں نہ کھاؤ. تو یہ پرماننٹ حرمت ہے. اور پھر یہ کہ اس میں کیا ہے، جیسے رشوت ہے یہ حرام ہے، سود حرام ہے، ناجائز منافع خوری حرام ہے، ذخیرہ اندوزی حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، فریب حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے. اس طریقے سے جو بھی مال انسان کرے گا وہ حرام ہے. ہمارے ایک دوست سے بڑی مزیدار بات کرتے ہیں اس کے سلسلے میں، زکوٰۃ کے سلسلے میں. کہتے ہیں جو حرام مال جنہوں نے اکٹھا کیا ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے زکوٰۃ نہیں مانگ رہا، کیونکہ جو زکوٰۃ ہے وہ حلال مال سے ہے، حرام مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے. حلال مال جو ہے وہ تو سانپ اور بچھو ہے. ایون حلال مال ہے جس میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کی جائے گی، وہ جو ہے وہ کنز بن جائے گا، وہ خزانہ بن جائے گا، قیامت کے روز پہ مسلط ہو جائے گا. مفتی شفیع صاحب نے ایک بڑی پیاری اپنے معرف القرآن میں ایک مثال پیش کی، اور میں اکثر جو پیش کرتا ہوں مجھے بہت پسند ہے وہ، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو دیا سلائی ہے یہ آگ ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے رگڑ کی. وہ دیا سلائی ہم جیب میں لے کے پھرتے ہیں، جب اس کو رگڑتے ہیں تو وہ آگ بن جاتی ہے. ایسے میں یہ حرام مال ہے، جو لوگوں کا مال سلب کیا ہوا مال ہے، یہ جو ہے وہ سانپ ہے، بچھو ہیں. لیکن اس میں ایک شرط جو ہے وہ موت کی ہے. جب انسان کی موت آتی ہے اور قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہی سانپ اور بچھو بن کے اس میں مسلط ہو جاتے ہیں. اگر ہم اپنی قبر کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں، صاف رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ ہماری جیب میں، ہمارے اکاؤنٹس میں ناجائز مال نہ ہو. وہ مال جو ہم نے رشوت سے، سود سے، ذخیرہ اندوزی سے، غبن کر کے، حکومت کے ساتھ غبن کر کے جو ہم نے جو ہے وہ لوگوں کے حق مار کے جو کیا ہے، یہ سانپ ہیں، یہ بچھو ہیں، یہ جہنم کی آگ ہے. صرف فرق کیا ہے، یہ موت کا ہے. پھر دوسری ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نہ انسان اس دنیا میں کچھ لے کے آیا ہے اور نہ انسان نے اس دنیا سے لے کے کچھ جانا ہے. وہ خالی ہاتھ آیا ہے، خالی ہاتھ جائے گا، لیکن دنیا سے وہ اپنے اعمال لے کے جائے گا. یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس اعمال کس قسم کے ہیں. بھائیوں، ایک لمحے کے رک جائیں، اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور جس چیز کا مال ہے اس کو واپس کر دیں، ورنہ یہ مال جو ہے وہ آپ پہ مسلط ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں آپ سامنے پیش کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارتا ہے، اللہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام کر دیتا ہے. میں اس کو مخاطب کرتا ہوں ان اپنے محترم بھائیوں کو جو کہ حکومت کے مختلف جگہ پہ کام کر رہے ہیں، جہاں پہ لوگ ان کے سامنے آتے ہیں اور لوگوں کے حق ہوتے ہیں، وہ لوگوں کا حق دینے کے لیے ان سے رشوت لیتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں. آپ یقین مانیں یہ بالکل چند دن کی بات ہے. آخر ایک موقع آئے گا جب آپ سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ آپ کے لیے بڑے پشیمانی کی بات بنے گی. خدا را یہ کام نہ کریں. آپ دنیا میں بھی پے کرتے ہیں، آخرت میں بھی پے کریں گے. سب سے بڑی پیمنٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے گھروں کا سکون برباد ہو جاتا ہے، آپ کے بچوں کی تربیت برباد ہو جاتی ہے، اور آخرت میں تو اللہ کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ نہ کام کریں. پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جس نے پوچھا اگرچہ یہ حق تلفی معمولی قسم کی ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ پیلوں کی درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، ایک معمولی سی بھی زیادتی جو ہے وہ آپ کو پے کرنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. یہی آپ اس کو میں اپوزٹ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا کسی موقع پہ، کسی جگہ پہ بھی، اور آپ اس اختیار کو لوگوں کی آسانی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور یقین مانیں ان کے دل میں سے وہ دعائیں نکلتی ہیں جو آپ کی زندگی کو آسان کر دیتی ہیں، جو آپ کی آخرت کو جو ہے وہ جنت بنا دیتی ہیں. یہ موقع ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے عمل الصالحات کا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی بہت میں نے اس لیے پیدا کیا دیکھو تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. ہم ایک لمحے کے لیے رک کے یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارا احسن عمل ہے، یہ نہیں ہے. اگر احسن عمل ہے تو کر لیں، اگر احسن عمل نہیں ہے تو رک جائیں. ظلم نہ کریں، کسی کے اوپر زیادتی نہ کریں، آسانی پیدا کریں. آگے جو فرمایا گیا اسی میں وَتَدُولُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ملک میں کیا ہے کہ بااثر لوگ کیا کرتے ہیں، جعلی رجسٹریں بنوا کر لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، پھر ان کو واپس نہیں کرتے، اور اگر واپس کریں تو باہری رقوم پر واپس کرتے ہیں. خدا کا خوف کریں.
یہاں پہ قرآن پاک میں واضح طور پہ آ رہا ہے کہ یہ کام نہ کریں آپ، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ نہ کریں۔ حضرت مومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے پاس جھگڑے لاتے ہو، ممکن ہے تم میں سے کوئی شخص اپنی دلیل کی بیان پر چرب زبان ہو اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، یوں وہ اپنے بھائی کا حق لے لے، تو یاد رکھے کہ میں اس طرح سے اسے جہنم کا ٹکڑا دوں گا، یعنی کہ وہ اپنے لیے جہنم کی آگ جمع کرو گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حق پہ نہیں ہوتے، ہم وکیل کرتے ہیں جو چرب زبان ہو، جو دن کو رات اور رات کو دن ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کو ہم پیسے دیتے ہیں اور پھر ہم اپنے حق میں فیصلے لیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے کسی بھائی کا حق جو ہے وہ سلب کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پیش ہو کے فرمایا کہ اگر وہ اپنے چرب زبانی کی وجہ سے لے لے گا تو کیا میں اس کو دوں گا؟ جہنم کی آگ کا ٹکڑا دوں گا۔ تو بھائیوں، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں جو ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بالکل یہ واضح رکھے۔ یہ آخری آیت ہے اسی رکوع کی جو کہ رمضان المبارک کے بارے میں تھا، اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد بیان کی ہے۔ حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ حقوق انسان اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دیتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، لیکن جو انسان کا حق ہے، بندے کا حق جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا، بندہ معاف کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جنازہ لایا جاتا تھا تو آپ سے دریافت کرتے تھے کہ کیا اس کے ذمہ کو قرض ہے؟ اگر قرض ہوتا تو اللہ کے رسول کے پاس پیسے ہوتے، آپ رکھتے تھے اپنے پاس، اس کا قرض ادا کر دیتے، کہ نہیں تو لوگوں کہتے تھے اس کا قرض ادا کرو۔ اگر اس کا قرض ادا ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے، ورنہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، تو کیا تاکہ وہ اس دنیا سے کوئی جو اپنے ذمے کچھ لے کے اس دنیا سے نہ جائے۔ تو قرض ہے جو خود لین دین میں آتا ہے، تو جو غبن ہے، جو زیادتی ہے، جو قبضے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ تو اس سے کہیں بڑھ کے ہیں۔ تو ہم جنازے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قبروں میں قبرستان بھی جا رہے ہوتے ہیں، خدا را اپنے جو ہے اس پہ خیال کریں۔ اور یہ ماہ مبارک بہت ماہ مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں دیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ زندگی میں ایک سال کے بعد آتا ہے، اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے نا تو آپ کو دیکھیں گے تو آپ کئی لوگ جو ہے نا وہ بچھڑے ہوئے نظر آئیں گے، جو پچھلے رمضان میں اس دنیا میں تھے، آج دنیا میں نہیں ہیں، آج وہ اپنا حساب دے رہے ہیں، اپنی قبر میں ہیں۔ ہم میں سے کون ہوگا؟ ہمیں علم نہیں ہے، ابھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اس کی راتوں کی عبادت کرنے کی توفیق، اس دن کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ماہ مبارک شروع ہوگا، اور آپ اس میں پورا فوکس کریں، اپنا پورا جائزہ لیں، اپنی پوری پلاننگ کریں، اپنے اعمال کی پلاننگ کریں۔ میں خود سب سے پہلے اپنے آپ کو کرتا ہوں، اپنے اعمال کی پلاننگ کریں، اور دیکھیں اگر کوئی ایسی چیز ہے اس کو نکال دیں، اور کسی کی زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، اگر اللہ کے حکم ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے روزوں کو رکھنے کی، راتوں کو عبادت کرنے کی، اپنی کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ غور و فکر کرنے کی، اپنی زندگی کو اس کے مطابق سنوارنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں امن و سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔